بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ تعارف علوم حدیث ہم اس کے مختلف اہم پہلوؤں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ موضوع یہ چل رہا ہے کہ تدوین علم حدیث کے مختلف ادوار میں کس قسم کی سرگرمیاں رہیں علمی حوالے سے، اور ان کے اندر کس طرح کا تنوع اس کا اس کے ہم نے دو لیکچرز جو ہیں وہ لے لیے ہیں اس عنوان کے تحت، اور آج یہ آغاز و ارتقاء کے حوالے سے یہ تیسرا لیکچر۔ اس میں آج کے انشاءاللہ ہم درس کے اندر دور ہفتم اور دور ہشتم ان کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے۔ یہ جو ساتواں دور ہے علم حدیث کی تدوین کے حوالے سے، یہ اس کو استعمار اور استشراق کے دور کا نام ہم دے سکتے ہیں۔ یہ تقریباً اگر ہجری کیلنڈر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بنتی ہے کوئی تقریباً یہ 13ویں اور 14ویں صدی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہجری کیلنڈر کے اندر تو 12ویں اور 13ویں ہم نے لکھا ہے، اگر عیسوی کیلنڈر کے اندر دیکھیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اوکے 18ویں اور 19ویں، بلکہ 18ویں صدی کے آخر سے لے کر 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے آخری ربع تک تقریباً یہ والا عرصہ بنتا ہے۔ اس کو استعمار اور استشراق کا عنوان اس لیے دیا ہے، استعمار کالونیلزم، اور استشراق سے مراد ہے کہ مغرب میں جب مشرقی علوم کے مطالعے کی جو ایک تحریک شروع ہوئی، کہ استشراقی جو تحریک ہے، ویسے تو اگر تو اسلام مسلمانوں کا بہت شروع سے ہی، بالکل آغاز سے ہی یورپ کے ساتھ ایک یعنی بنو امیہ کے جب دور ختم ہو رہا تھا تو اس وقت سے ہی بنو امیہ کے کچھ شہزادوں نے جا کے اندلس میں حکومت قائم کی، عبد الرحمن الداخل نے، اور یوں ایک پہلا تہذیبی سطح پہ ایک یوں انٹیگریشن جو ہے وہ ہم نے دیکھی، تو اس سے ان کو بہت قریب سے مسلمانوں کی تک کی تہذیب دیکھنے کا موقع ملا۔ لیکن اسی طرح سے بعد میں جب صلیبی جنگوں کا دور آیا، اس وقت بھی ہر سطح پہ کوشش کی گئی کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں مسلمان اور وہ یورپ کے جو یعنی جو دو بڑی تہذیبیں، اور خاص طور پہ جن کی ایک اساس جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ تھی۔ لیکن اس وہ انٹریکشن کے اندر اور اس کے اندر بہت فرق تھا جو بعد کے ادوار کے اندر ہوئی۔ اس میں مسلمان جو ہے وہ ایک غالب قوم کی حیثیت سے وہ ان کا مطالعہ کیا جا رہا تھا، ان کو دیکھا اور پڑھا جا رہا تھا۔ لیکن باضابطہ طور پہ جب یعنی ہمارے دور زوال میں ہر جگہ جب ہماری خلافت کا نظام جو ہے، ادھر سے ہندوستان سے مغلیہ دور جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، ادھر سے ترکی یعنی خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی، تو اس وقت یورپ کی بعض اقوام جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے، اور یوں وہ یہ ایک استعمار جو ہے وہ ان علاقوں میں، اس استعمار کی چھتری تلے ان قوموں کا انہوں نے دوبارہ سے ان چیزوں کا مطالعہ کیا، اور اس میں ان کی تحریکیں مختلف اپنے مذاہب کی طرف دعوت دینے کے حوالے سے مشنریز بھی آئیں، ان مذاہب کو سمجھا گیا، ان پہ لکھا گیا، اور ان میں مختلف طرح کے جو شکوک و شبہات جو ہے وہ نمایاں کیے گئے، پیدا کیے گئے۔ تو یوں ایک بڑی منظم سطح پہ یعنی ان قوموں کے اندر جا کے وہاں پہ اپنا ایک سیاسی ایک تسلط غلبہ قائم کر کے ان کو باضابطہ طور پہ ان مذاہب کو انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ
ان کو پڑھا اور ان پہ نقد کیا، اور یعنی اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ یعنی ان علاقوں تک ان کے مکتبے، ان کی لائبریریاں، ان کے یعنی مصادر اصلیہ سے ان کو تعارف ہوا، تو یوں ایک بڑی منظم تحریک نے جنم لیا۔ اور اس تحریک استشراق کے تحت یعنی بعض بہت بڑے بڑے جو ہے وہ مستشرقین انہوں نے اسلامی علوم کے مختلف پہلوؤں پہ انہوں نے وہ تحقیقی کام کیے۔ مثال کے طور پہ یعنی اس میں سیرت کا وہ ایک پورا میدان تھا، علوم قرآن کے حوالے سے تھا، حدیث کے اوپر بھی، فقہ کے اوپر بھی۔ تو جن مستشرقین کی علوم حدیث میں دلچسپی رہی ہے، اس میں ایک نمایاں طور پہ مثال کے طور پہ سپرنگر ہیں، گستاو ویل ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگناز گولڈ زیہر ہیں، اور اسی طرح جوزف شاخت ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں یعنی مجموعی طور پہ انہوں نے، ان کا جو ایک بنیادی مقدمہ رہا ہے وہ یہی تھا کہ یہ حدیث کے ذخیرے کو بہت بڑی تعداد میں اس میں احادیث وضع کی گئی ہیں۔ خاص طور پہ اسپرنگر کا یہ کہنا تھا کہ بخاری شریف سمیت جتنے بھی مسلمانوں کے ہاں اتھینٹک سمجھے جانے والے جو مصادر ہیں، ان کا ایک بڑا مجموعہ جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے، موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی یہ سارے وہ ہیں جو 19ویں صدی کے آخر میں، ٹھیک ہے، سپرنگر کا انتقال جو ہے وہ 1893 میں ہوا، گستاف کا انتقال تقریباً 1899 میں ہوا ہے۔ اور ان میں سے سب سے زیادہ جس کے اثرات کو بعد والوں نے بھی قبول کیا اور اس نے بہت متاثر کیا، وہ اگناز گولڈ زیہر ہے۔ اس نے تقریباً یہ 20ویں صدی کے شروع میں ہی اس کا یعنی غالباً 1920 کے لگ بھگ اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس نے بہت گہرائی کے ساتھ علم حدیث کو پڑھا، اور اس پہ اس نے کمنٹری کی، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس نے جزوی طور پہ بھی روایات کو لے کر ان روایات کے متن پر تنقید کی۔ اور اس نے صحابہ پر بھی، یعنی جو کہ پہلی جنریشن تھی جو حدیث روایت کرنے والی، بہت سے صحابہ پر اس نے تنقید کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود پہ، حضرت ابو ہریرہ پہ، حضرت امیر معاویہ پہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب پہ اس نے تنقید کی کہ یہ، اور یہ کہا کہ سیاسی طور پہ مسلمانوں نے باقاعدہ اپنی ضرورت کے تحت حدیثوں کو گھڑا ہے۔ اور اور اس کا انداز بڑا عجیب ہے کہ یعنی آ، ایک طرف یہ بیان کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے فوائد بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ تہذیبی سطح پہ اس کی کتنی ضرورت تھی۔ تو عام پڑھنے والا جو ہے وہ اتنا متاثر نہیں ہوتا کہ وہ یہ شبہ جو ہے وہ کتنے خوبصورت طریقے سے یہ انجیکٹ کر رہا ہے اس طرح کے شبہات اپنے پڑھنے والوں، اگر وہ مسلم کمیونٹی ہے یا اسی طرح بعد میں جوزف شاخت ہے۔ جوزف شاخت نے ویسے تو زیادہ تر اپنا اسلامی فقہ کو موضوع بنایا تھا، لیکن اس نے اسلامی فقہ کے جو دلائل ہیں اس میں سنت ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ تو اس نے یہ کہا کہ جب مذاہب کی تدوین ہوئی تو اس وقت مسلمانوں نے بہت بڑا ذخیرہ گھڑا ہے، مثلا فقہ حنفی، فقہ مالکی، اس کی یہ رائے ہے کہ بس وہ جو ان کو ضرورت پیش آتی رہی وہ حدیثیں جو ہیں وہ منسوب کرتے رہے، معاذ اللہ۔ خیر، یہ یعنی اس میں خاص طور پہ جو علوم حدیث میں دلچسپی رکھنے والے جو مستشرقین ہیں بہت بڑی تعداد میں، انہوں نے مختلف آرٹیکلز، کتابیں اس طرح کی وہ لکھیں، اور اس کے پھر مسلم معاشرے پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے، منفی بھی اور مثبت بھی۔ منفی اثرات کے اندر مثال کے طور پہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کو یعنی بہت سے اس وقت کے جو لیڈرشپ میں یا اسکالرس کے اندر، ان لوگوں نے ان کے موقف کی اپنی اپنی زبانوں میں، اپنے اپنے اسالیب میں اور اپنے اپنے، چونکہ ان کی اٹھان اس معاشرے کے اندر زیادہ اچھی تھی
اور اسی دینی ماحول کے اندر تو انہوں نے پھر اپنے انداز کے اندر ان سارے اعتراضات کو، اشکالات کو اپنے بیانیے میں پیش کیا۔ بر صغیر کے اندر بھی ایک پوری لاٹ ہے، اور عربوں کے ہاں بھی یہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی۔ مثلا سر سید احمد خان سے اگر آپ دیکھیں، اور انہی کے ہم اثر جو ہے وہ مولوی چراغ علی، ایک اسی طرح مولوی عبداللہ چکڑالوی ہیں، اسلم جیراج پوری، غلام احمد پرویز، اور عربوں کے اندر محمود ابو ریہ ہیں، احمد امین ہیں، اسماعیل ادہم ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یعنی حیران آپ حیرت ہوتی ہے کہ چونکہ جہاں پہ یہ کالونیلزم کا دور زیادہ رہا ہے، اصل میں ایک مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا، وہ تہذیب بناتی ہے۔ پھر وہ جو ایک تناظر، اس تناظر کے اندر دلائل کو جب دیکھا جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ پرفیکٹ وہ انجیکٹ ہوتے ہیں شبہات اور جو جو بھی چیزیں۔ یعنی سب سے زیادہ کالونیلزم کے یہ اثرات ہماری دو قدیم تہذیبیں جو تھیں، جہاں پہ مسلم ایک عرصے سے آباد تھے اور انہوں نے حکومت کی، مصر کا علاقہ اور یہ ہندوستان کا علاقہ، یہاں ہی سب سے زیادہ فتنہ انکار حدیث اٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہیں سب سے زیادہ یہ کالونیل پیریڈ جو ہے وہ اس نے اپنے تہذیبی سطح پہ گہرے اثرات ڈالے ہیں، اور اس کے منفی اثرات بھی سب سے زیادہ یہیں پر پیدا ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مثبت اثرات بھی تحریک استشراق سے آئے۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ حدیث کی خدمات کے بہت سے نئے زاویے وہ سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث، مستشرقین نے جب حدیث پہ ظاہر سی بات ہے اس کو پڑھا اپنے فائدے کے لیے، اور مختلف آگے ان کے اپنے اپنی زبانوں میں ان کا انہوں نے ترجمہ کیا بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کا۔ مثال کے طور پہ یہ جیمز رابسن ہیں، انہوں نے مشکات شریف کا ترجمہ کیا ہے 1980 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ شاید واقف ہوں، کبھی یہ نام سنا الموجم المفہرس یا مفتاح کنوز السنہ، ان کتابوں کا؟ جی یہ ہاں، یہ جو ہے یہ ایک مستشرقین کی ایک جماعت نے، جس کو بلکہ زیادہ کریڈٹ ان میں سے جاتا ہے ڈاکٹر ایرنٹ جان ونسنگ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے دو الگ الگ، یہ ایک پروجیکٹ تھے ان کے، ایک یہ تو میں خیر عربی میں بتا رہا ہوں، وگرنہ انہوں نے تو انگریزی کے اندر وہ یہ کیا، اس کا پھر عربی کے اندر ترجمہ فواد عبد الباقی نے کیا ہے۔ مفتاح کنوز السنہ یہ ایک مجموعہ ہے جس میں حدیث کی غالباً کوئی 15 کے قریب کتابوں کو جمع کر کے ان کی تمام احادیث کو الف بائی ترتیب سے ان کے موضوعات کے لحاظ سے لکھا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ مفتاح کنوزی سننا دیکھیں نا، تو بالکل شروع سے مثلا حمزہ سے شروع ہوتا ہے، آدم، حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا لباس، ان کی خوراک، ان کا قد، ان کا یہ، جہاں جہاں جس کتاب میں جو حدیث آتی ہے، انہوں نے معنوی لحاظ سے اس کا ایک انڈیکس تیار کیا اور اس کو الف بائی ترتیب سے پورا لکھا ہے۔ اور بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ تو خیر اکیلے ان کا کام ہے، یہ ایرن جان ونسن کا۔ اور جو الموجم المفہرس ہے وہ ایک پوری ٹیم کا ہے، جس کا اشراف جو ہے وہ انہی کا تھا، ونسنگ کا۔ وہ تو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز کام ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں میں ویسے رہا ہے یہ فہرستیں وغیرہ، مثال کے طور پہ امام سیوطی کے جو جامع صغیر ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے اور بھی ابن اسیر جزری کی ہیں کتابیں، اس میں حدیثوں کو الف بائی ترتیب سے لکھا گیا ہے۔ جتنی بھی حدیثیں ہیں نا ان کو الف بائی ترتیب سے، جو ان کے بڑے بڑے مجموعے ہیں احادیث کے، کوئی کسی میں 10,000 حدیثیں، کسی میں 12,000 ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس کا فائدہ صرف اسی کو ہے جس کو حدیث کا پہلا لفظ یاد ہے۔ لیکن یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بسا اوقات پہلا ابتدائی حدیث یاد نہیں ہوتی، آگے سے کوئی لفظ یاد ہے۔ تو اس کا کام یہ ہے، یہ ونسنگ کا، اس نے ساری حدیثوں کے سارے الفاظ کا اس نے احاطہ کرتے ہوئے 9 کتابوں کو ٹارگٹ کیا ہے اس نے، 9 یا 12 میں اس وقت ذہن میں نہیں ہے، ان کا پورے کا ایک انڈیکس تیار کیا
حدیث کوئی حدیث ہے، آپ اس کا فرض کریں کہ آپ کو ایک لفظ بھی یاد ہے، مثال کے طور پہ بنیات، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس میں نیات، نیت کی کیٹیگری، وہ لفظ وہاں پہ آپ جائیں گے تو نیت یا نیات کا لفظ جہاں جہاں جس حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث جس کتاب میں آئی ہے، اس کا پورا حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ کام جو ہے وہ 7 8 جلدوں میں ہے، الموجم المفہرس۔ تو تحریک استشراق کے یوں اس کے مثبت فائدے بھی یعنی ہوئے، ٹھیک ہے، ہمارا یعنی حدیث کے خدمت کے نئے زاویے جو ہے وہ روشن ہوئے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا یعنی جو کام وہ یہ بھی کہ حجیت حدیث کا دفاع، جو کہ اس سے پہلے ایک ضمنی سطح پہ تو موجود تھا، لیکن ایک باقاعدہ طور پہ موضوع تحقیق دور استشراق سے پہلے نہیں بنا، اور دور استشراق کے بعد جب یہ شبہات آئے، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں سب سے بڑا شبہ یہی تھا کہ ان احادیث کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے، ان کی اتھینٹسٹی نہیں ہے تو اس میں تو اس دور میں جو ہے وہ بہت سے ایسے حضرات آئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ منفی اثرات میں بھی خاص طور پہ یہ 2 علاقے جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے، ہندوستان اور مصر۔ دفاع حجیت حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کام یہیں پہ کچھ ایسی شخصیات، ایسے اکابر، ایسے بہترین دماغوں کا چناؤ کیا جنہوں نے حجیت حدیث کو باقاعدہ ایک موضوع تحقیق بنا کے جو ہے وہ کام کیا۔ ہندوستان کے اندر مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی، حدیث کی پوری اس کی تدوین کے حوالے سے جو شبہات تھے اس کو رد کیا تدوین حدیث کے اندر۔ ان کے شاگرد تھے ڈاکٹر حمید اللہ، انہوں نے کئی کتابیں لکھیں اور اسی اپنے اس مقدمے کو زیادہ واضح انداز میں لکھا۔ مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنت کی آئینی حیثیت لکھی اور بہت شاندار دفاع کیا۔ اسی طرح اعظم گڑھ کے چند نامور اکابر ہیں، جن میں ڈاکٹر اپنا مولانا حبیب الرحمن اعظمی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے مولانا ضیاء الرحمن اعظمی ہیں جن کو مولانا عبداللہ اعظمی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے۔ تو یہ خاص طور پہ یہ 3 اور ان کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے، اعظم گڑھ کی بہت معروف شخصیات، یہ تاریخ حدیث پہ بہت شاندار قسم کے مقالہ جات اور کتب لکھیں، اور حدیث کو بھی حدیثوں کو بھی ایک نئے انداز سے ان پہ کام کرنے کے مراحل متعارف کروائے۔ پیر کرم شاہ ازہری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ بڑی معروف، اور اسی طرح سے ڈاکٹر فواد سزگین، ٹھیک ہے، ان کی انہوں نے ویسے تو تاریخ التراث العربی پہ ان کا ایک بہت بڑا یہ کارنامہ ہے، اس میں ہماری کل تراث کو ان کی علمی تاریخ وہ لکھی ہے اہل عرب کے حوالے سے، اور دماغ ہیں جنہوں نے وہ تحریک استشراق دو یعنی اس کے نتیجے میں جو آ، آنے والی جو خرافات تھیں اس کو بہت شاندار انداز میں جو ہے وہ اس کا دفاع کیا، اور حجیت حدیث پہ انہوں نے قلم اٹھایا۔ یہ دور ہفتم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہم دور ہشتم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تدوین حدیث کا جو 8واں یہ موجودہ جو دور ہے، آپ کہہ لیجئے کہ اگر عیسوی لحاظ سے دیکھا جائے تو 20ویں صدی عیسوی کے آخری ربع سے اب تک یہ چل رہا ہے، اور اس میں آپ کہہ سکتے اس دور تک، یعنی موجودہ بھی دور اس میں آ جاتا ہے۔ اس میں بھی بہت سے، اس دور کی بھی بہت سی خصوصیات ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کام ہوا
جو کہ اس سے پہلے جو ہے وہ زیادہ نمایاں نہیں تھا، کہ چونکہ یعنی یہ، ہاں یہ بلکہ براہ راست جو ہے وہ پچھلے دور کے اس سے جڑا ہوا ہے۔ تحریک استشراق کا ہم نے کہا نا کہ اس کے مثبت پہلوؤں میں سے ایک یہ بھی ہے، جس کا میں پیچھے ذکر نہیں کر سکا، کہ مستشرقین نے تحقیق کا ایک نیا انداز متعارف کروایا تھا، یعنی تحقیق اور تنقید کے نئے منہج، ٹھیک ہے، اس میں کتابوں کو اسی انداز سے انہوں نے پھر اس کا محاکمہ کیا، اور اس کو یعنی انہوں نے جو کتابیں لکھیں، جس طرح کے اسلوب میں انہوں نے لکھی تھیں، اب یہ جو نئی لکھی جانے والی کتابیں ہیں نا، ان کے اندر تحقیق کا وہی منہج جو ہے وہ فالو کیا گیا، باقاعدہ طور پہ کسی محقق کی، کسی ایڈیٹر کی ایڈٹ کر کے باقاعدہ اس کو یعنی وہ اثر نو ان کو شائع کیا گیا، اور ان میں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا کہ اس کتاب کے جہاں جہاں جو پرانے نسخے میسر ہوتے، ٹھیک ہے، اگر وہ کتاب چھپی ہوئی ہوتی، یا اگر وہ چھپی ہوئی نہ ہوتی تو صرف مخطوطوں کی شکل میں جو بھی ہوتا، ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کتابوں کو ایڈٹ کرنے کا کام شروع ہوا، اور یہ بہت ایک خوبصورت اضافہ تھا یعنی ہماری ایک علمی تحریک کے اندر۔ اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ فن حدیث جو ہے اس کو بھی اس کے اندر بھی بہت سا کام ہوا، جیسے کہ دیگر فنون کے اندر ہوا۔ تو کئی کتابیں جو ہیں وہ اس دور کے اندر باقاعدہ طور پہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ چھپیں اس دور کے اندر۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ڈاکٹر حمید اللہ، انہوں نے صحیفہ حمام ابن منبع شائع کیا۔ مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ پہلے جو ہے وہ اس قدر میسر نہیں تھی، لیکن اس کو باقاعدہ طور پہ ایڈیٹنگ کے بعد جو ہے وہ اس کو شائع کیا گیا، اس کے مختلف نسخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مسند حمیدی یہ پہلے نہیں تھی، اور اس کو شائع کیا گیا، اور اسی طرح انصاب اور تراجم پہ بہت سی کتابیں ہیں، علامہ سمعانی، پیچھے ہم نے ان کا تعارف پڑھا، ان کی کتابیں، اور اسی طرح سے مسند بزار، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی دور کے اندر۔ تو کتب مخطوطہ کی تحقیق و اشاعت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک، یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ہمیں اس دور کے اندر نظر آیا۔ اور اسی طرح سے موسوعات حدیث کا ارتقائی دور بھی یہی دور کہلاتا ہے۔ اس میں یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ موسوعات پہلے حدیثوں کو جمع کرنے کے حوالے سے کوئی کاوش نہیں کی گئی، یہ ہمیشہ سے ہی محدثین کے پیش نظر کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو مسند احمد ایک طرح کا موسوعہ تھا، جتنے صحابہ کی ان کو روایات ملی، انہوں نے ترتیب کے ساتھ ان صحابہ کی مرویات کو اپنی مسند میں جمع کیا، اور اچھی خاصی احادیث کی تعداد ہے اس میں۔ امام طبرانی نے، جن کا چوتھی صدی ہجری کے اندر انتقال ہوا، 360 ہجری میں، ان کی معجم کبیر، وہ بھی ایک طرح کا ایک موسوعہ تھا جس میں 25,000 کے قریب احادیث ہیں۔ اور ابن اسیر جزری، جن کا 7ویں صدی ہجری کے شروع میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جامع الاصول فی احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی لگ بھگ 95,000 احادیث ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے اس میں طرق وغیرہ سارے وہ شامل ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہے جامع المسانید۔ حافظ ابن کثیر کا انتقال یہ 8ویں صدی ہجری کے تقریباً آخری ربع کے اندر ہوا ہے، 774 یا 75 ہجری کے اندر۔ اور علامہ سیوطی کی تو دو کتابیں دونوں ہی بہت معروف ہیں، ایک کا میں نے پیچھے تعارف کروایا ابھی، جامع صغیر، جس میں انہوں نے تمام روایات کو الف بائی ترتیب سے لکھا، اس میں کوئی لگ بھگ 10-11 ہزار کے قریب روایات ہیں۔ اور ایک ان کی کتاب ہے جمع الجوامع، یا اس کو الجامع الکبیر بھی کہا جاتا ہے، اس میں کوئی لگ بھگ 42,000 کتابیں ہیں، سوری روایات ہیں۔ اور اس کا انداز، اس کا بھی بہت خوبصورت بالکل ایک اچھوتا انداز ہے، اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اقوال کو الگ کیا ہے، اور اس کو سب سے پہلے اس کو لکھا، پھر اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو لکھا۔ تو
وہ بھی کوئی، میں نے عرض کیا کہ 40-42 ہزار احادیث ہیں اس میں۔ ایک بڑی معروف ایک اور کتاب ہے کنز العمال، علی متقی، ٹھیک ہے، یہ کوئی 10ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، 975 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی 46 ہزار احادیث پہ مشتمل ایک کتاب لکھی، کنز العمال۔ تو یہ پہلے بھی تھا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی محدثین کے پیش نظر یہ چیز رہی ہے، حدیثوں کو بلک میں جو ہے وہ بہت بڑا ان کا ساری حدیثوں کو جمع کر دیا جائے، یہ کسی خاص نہج پہ روایات کا ایک مجموعہ جو ہے وہ اس کو اس کا استقصاء کیا جائے وغیرہ۔ لیکن یہ جو دور ہے اس کے اندر اس کا ایک بڑا منفرد ارتقاء ایک سامنے آتا ہے، اس میں کئی طرح کے موضوعات تیار ہوئے۔ ویسے تو سچی بات ہے کہ یہ ہر دور اس لائق تھا کہ اس کے اوپر ایک مستقل ہم وہ نشست ایک رکھتے، تو اس میں بھی کئی موضوعات کا میرا ارادہ تھا کہ تعارف کروایا جائے، لیکن کوئی 3-4 کا تو بہت ضروری ہے تعارف۔ مثال کے طور پہ ایک یہ لکھا گیا ہے، یہ بھی ایک طرح کا ایک موضوع ہے، المسند الجامع، ٹھیک ہے، اس میں کوئی 21 سے زائد کتابیں ہیں جن سے روایات کو لے کر مسند کی طرز پہ ان کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ کوئی 17 ہزار روایات ہیں، اور اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو اس کتاب کو ذرا کھول کے بھی دیکھتے، ان کا انداز بہت منفرد ہے۔ یہ مسند ہے، یعنی صحابہ کی ترتیب سے روایات لی گئی ہیں، اس میں کتب ستہ بھی ہیں، سیاہ ستہ، پھر اسی طرح سے موطا امام مالک ہے، مسند حمیدی ہے، اسی طرح سے مسند احمد ابن حنبل ہے، عبد ابن حمید کی مسند ہے، سنن دارمی ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، اور بھی ہیں کتابیں۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ کتاب مثلا فرض کیجئے کہ آپ کو یہ حدیث حضرت ابی بن کعب کی کوئی روایات ساری چاہیے، آپ الف کے خانے میں جائیں گے، جہاں جس جلد میں بھی انہوں نے یہ، تو جیسے یہ دیکھیے مثلا نیچے ہے نا المجلد الحادی عشر، 11ویں جلد ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو سہمی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کی روایات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی ان کی روایت کا مطلب صرف ان دو کی نہیں، بلکہ عبداللہ ابن عمرو عین سے لے کر وہ آگے عبداللہ ابن مسعود میم تک، یہ جتنے بھی درمیان میں یہ آتے ہیں نا، ان سب کی روایات صحابہ کی اس میں ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ فرض کیجئے حضرت ابی بن کعب کی روایات ہم چاہیے تو ہم حمزہ میں جائیں گے، اور اس میں حضرت ابی بن کعب کی ساری روایات جمع ہوں گی۔ اچھا، پھر ایک اور خوبصورت ان کا کام، ان کے کام کا تعارف یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب کی بھی اگر روایات زیادہ ہیں نا، ان کو پھر آگے پھر فقہی موضوعات کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مثلا کتاب الصلاۃ کے اندر اگر ان کی روایت ہے اس کو الگ، پھر کتاب الزکوٰۃ کی الگ، پھر یہ، تو یعنی بہت خوبصورت اور بڑی مرتب یہ ہے کتاب، اور اس کی 22 جلدیں ہیں، المسند الجامع کی، بہت شاندار کتاب ہے، اور 22 جلدوں کے اندر انہوں نے یہ مسند لکھی۔ اور اس کا اور مسند احمد کا فرق یہ ہے کہ مسند احمد ایک تو اس سے یہ بہت بڑی ہے یہ والی کتاب، دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں امام احمد نے، چونکہ وہ اس دور میں، ہم نے اس دور کی خصوصیات میں ذکر کیا تھا کہ اس میں وہ مرفوعات بھی تھیں، اس میں جو صحابہ کے آثار تابعی، وہ یعنی جو جو بھی ان کو ملا اس میں، ان سب وہ سارا اس میں انہوں نے جمع کیا، لیکن اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ مرفوع حدیث کو جو ہے وہ ذکر کیا جائے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایک مجموعہ ہے، اس کا نام ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل۔ یہ ڈاکٹر عبداللہ جن کا ہم نے پیچھے پڑھا نا، اعظم گڑھ کے جو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، ان کا زیادہ معروف نام ہے، ویسے ان کا اصل نام تھا ڈاکٹر عبداللہ اعظمی، کتاب کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے۔ تو بلکہ یہ نیچے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو المعروف بالضیاء، نظر آ رہا نا یہ، تو یہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے بھی معروف ہیں۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ
احادیث صحیحہ کو جمع کیا ہے ساری کتابوں میں جو بھی ان کو میسر ہو سکیں. تو یہ تقریباً 16,500 کے لگ بھگ حدیثیں جمع ہیں. اس کی الجامع الکامل کی 12 جلدیں ہیں. لیکن یہ جو لکھا نا فی الحدیث الصحیح شامل، یہ صحیح کا اطلاق انہوں نے ہر اس حدیث پہ کیا ہے جو قابل قبول ہے. یعنی اس میں اپنی طرف سے اہتمام کیا ہے کہ ضعیف حدیث نہ ہو. وہ حسن لغیری ہی بھی اگر ہے، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی، ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے اس کو بھی شامل کیا ہے یعنی الجامع کے اندر. اور جامع، ویسے تو ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ حدیث کی کتب کی جو اقسام ہیں ان میں جامع کیا کیا ہوتی ہے، لیکن یہ اس معنی میں جامع بھی نہیں ہے. یہ سادہ سا اس کا مفہوم ہے، یعنی کمپریہنسو. یہ وہ تکنیکی طور پہ وہ جامع اس معنی میں نہیں ہے جو حدیث کی کتابوں کی تقسیم آگے ہم پڑھیں گے. اس لیے کہ اس کے اندر حدیثوں کو فقہی ترتیب سے جمع کیا گیا ہے. کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب یوں. تو یہ 12 جلدوں میں یہ ایک بہت اچھا مجموعہ ہے، موسوعہ ہے. اور ایک یہ ہے، یہ تو آ، یہ بالکل مبالغہ نہیں ہے جو یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام کا شاید اس سے عظیم الشان منصوبہ جو ہے حدیثوں کے حوالے سے، وہ انفرادی یا اجتماعی شکل میں کبھی سامنے نہیں آیا. یہ پہلی مرتبہ یہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا اگلی نسلوں کو بہت فائدہ ہوگا جب یہ مکمل ہو جائے گا کام. یہ ہے جی المدونۃ الجامعہ. اس کے بارے میں ممکنہ آپ حضرات میں سے بعضوں نے پڑھا ہو پہلے کہ یہ ایک بہت ہی وسیع سطح پر حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام ہے. یعنی اس میں یہ کام کیا ہے کہ حدیث کے بڑے مصادر جو تھے، جو خالص حدیث کی کتابیں جس میں اپنی روایات سے محدثین نے حدیثیں لکھی ہیں، تقریباً کوئی 80 کے قریب وہ ہیں. اور پھر جو ذیلی جس میں حدیث کے وہ آئیں حدیثیں بیان کیں، لیکن ان کا موضوع تاریخ تھا، سیرت تھا، انصاب تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ کتابیں کوئی لگ بھگ 700 کے قریب ہے. پھر کچھ مخطوطے اور کچھ دیگر چیزیں، کوئی 910 کتابوں کو جمع کر کے پورے طور پہ کئی سال اس پہ کام ہوا کہ حدیث کی کوئی کتاب رہ نہ جائے. ساری کتابوں کو جمع کیا گیا، اور ان کو جمع کر کے پھر ان میں سے حدیث یعنی حدیثوں کو جمع کیا گیا، لکھا گیا، اور ان کی ایک بین الاقوامی نمبرنگ کی گئی. اور اس منصوبے کو کوئی لگ بھگ کوئی اپنا جو ہے وہ 20-25 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اب الحمدللہ یہ چھپنا شروع ہو گیا. اور یعنی اس میں طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ایک حدیث کو لیتے ہیں اور اس کو ایک موضوع کے ایک عنوان دے کے پھر اس کے تحت احادیث کو لیں گے. جس حدیث کو لیتے ہیں اس کو ایک نمبر دے دیتے ہیں، بین الاقوامی یا عالمی نمبر، ٹھیک ہے، الرقم العالمی اس کو کہتے ہیں. تو اس کے پھر سارے نیچے شواہد یا طرق کو ذیل میں لکھتے ہیں، اور ان کو فرعی نمبر دیتے ہیں، جزوی ذیلی نمبر دیتے ہیں. یوں ایک حدیث اور اس کے سارے متعلقات میں ایک ہی جگہ پہ آ جاتے ہیں. اور ان کی اس کام کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف حدیثوں کو جمع نہیں کیا گیا، بلکہ جس کو بین الاقوامی نمبر دیا ہے نا اوپر انہوں نے، وہ اس باب میں سب سے پہلے وہ حدیث رکھی گئی ہے جس کی سند سب سے بہترین ہے. اس کو کہتے ہیں، اس کو انہوں نے عنوان دیا ہے الحدیث المختار. پھر اس کے بعد سارے طرق میں سے جو تفصیلی حدیث ہے جس کے اندر حدیث کا پس منظر بھی واضح ہو جاتا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں ہے، جو وہی والی حدیث، اس کو ایک عنوان دیا گیا ہے الطریق الاجمع. وہ الطریق الاجمع ضروری نہیں ہے کہ وہ صحت کے معیار پہ بھی پورا اترتا ہو، لیکن وہ بھی ایک لکھا گیا ہے. پھر ہر طریق اور ہر حدیث کے اوپر حکم بھی لگایا گیا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے. یوں یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور اس وقت تک اس کی 15 جلدیں شائع ہو چکی ہیں المدونۃ الجامعہ کی. اور ان 15 جلدوں میں صرف ابھی تک کتاب الایمان، کتاب الطہارہ
کتاب یعنی جو عبادات ہیں، صلات، زکوٰۃ، حج اور روزہ، ابھی تک یہ 15 جلدیں ہوئی ہیں، اور یہ صرف عبادات کا پورشن مکمل ہوا ہے۔ اور اندازہ یہ ہے، تعداد بڑھ سکتی ہے لیکن اندازہ یہ ہے کہ کوئی 50 جلدیں جو ہیں وہ اس کی یعنی اس وقت جو ماہرین جو اس میں کام کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 جلدوں کا تو ڈیٹا جمع ہو چکا ہے، تو مزید آگے، اور یہ ایک جلد جو ہے وہ اچھی خاصی یعنی ضخیم ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے۔ اس طرح کی 50 جلدوں میں یہ حدیث پہ اب تک ہونے والے سارے کام کا بہت بہترین قسم کا یہ ایک یعنی ہے، اس کو کمپریہنسولی اس کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس پہ بین الاقوامی طور پہ بہت بڑے بڑے ماہرین اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب یہ منصوبہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود ہی اس کا کئی جگہوں پہ تعارف کروایا، البلاغ میں بھی، اور کچھ عرصہ پہلے بھی ایک آرٹیکل ان کا آیا تھا 4-5 سال پہلے جب اس کی پہلی جلد شائع ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہی کوئی 25-30 سال پہلے جب یہ مشاورت ہوئی تھی ابتدائی طور پہ، اس میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی بھی تھے، ڈاکٹر یعنی عبدالستار ابو غدہ، اور یہ مختلف یہ شخصیات، شیخ محمود طحان تھے، تو اس میں اس کا ایک منہج سا طے کر کے یہ طے ہوا کہ یہ دارالعلوم کراچی کے اندر ہی یہ موسوعہ تیار کیا جائے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب وہ اس کی نگرانی کریں گے۔ تو ہے بین الاقوامی کام، لیکن دارالعلوم کراچی کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس لیے تحت اشرافی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی العثمانی۔ تو یہ بھی ایک بہت وسیع نوعیت کا یہ کام ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ اس دور کی جو خصوصیات میں وہ یہ کہ احادیث کی کمپیوٹرائزیشن ہوئی ہے اس دور کے اندر۔ چنانچہ حدیث کے بہت اچھے اچھے سافٹ ویئرز بنے، بہت اچھی اچھی ویب سائٹس بنائی گئی، بہت اچھی اپلیکیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو حدیث کے بہترین جو سافٹ ویئرز ہیں ان میں ایک ہے، برنامج کہتے ہیں پروگرام کو، ٹھیک ہے، تو ان میں ایک ہے برنامج الکتب التسع، یہ کوئی 9 کتابوں کا، سیاہ ستہ کے علاوہ سنن دارمی، موطا امام مالک اور مسند احمد، یہ 9 کتابوں کا ایک سافٹ ویئر ہے جس میں ان کتابوں کا متن ہے، ان کی بڑی بڑی شروحات ہیں، اور اس کے اندر حدیث سرچ کرنے کی یہ پورا یہ سہولت وغیرہ موجود ہے۔ یہ جب نیٹ کی سہولیات عام نہیں ہوتی تھیں تو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کا جو دور تھا، اس کے اندر اس طرح کے سافٹ ویئر سے استفادہ بکثرت کیا جاتا تھا۔ یہ اس کے بعد آگے دیکھیے برنامج مکتبۃ الالفیہ، اس میں اس کو الفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ 1000 سے زائد اس میں کتابیں ہیں، اور اس میں کوئی 4.5 لاکھ روایات کو جمع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی طرق وغیرہ ان کے سارے وہ شامل کر کے، تو اس میں بھی نسبتاً یہ کتب تسع سے بہت بڑا یہ سافٹ ویئر تھا۔ اسی طرح سے ایک ہے جوامع الکلم، یہ بھی یہ میرے استعمال میں یہ رہتا ہے، یہ شاید جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں ان میں سافٹ ویئرز کے اندر یہ سب سے وسیع سافٹ ویئر ہے حدیث کا، اس میں کچھ 1400 کتابیں اس میں ہیں، حدیث کی بہت سی شروحات ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر راویوں کے حالات بھی ہیں، اور باقاعدہ یہ بہت آسان ہے اس کا استعمال، یعنی آپ حدیث پڑھتے ہوئے ہی ہر راوی کے اس کے اوپر آپ نشان لگائیں گے تو فوراً ٹیگ سا آ جائے گا اس کے بارے میں کس نے کیا کیا کہا ہے۔ تو اسی طرح سے حدیث کی کہ صحت کے حوالے سے بھی ہر حدیث کے ساتھ ایک کارڈ ہے، تو اس پہ وہ لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے، کس محدث نے اس کے اوپر کیا کمنٹ کیا ہے۔ اسی طرح سے الموسوعۃ الذہبیہ، یہ بھی کوئی تقریباً 2 لاکھ روایات پر مشتمل ایک مجموعہ ہے۔ اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ انساب اور تراجم کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، تقریباً کوئی 1.5 لاکھ راویوں کے حالات سے متعلق
ڈیٹا بھی اس میں موجود ہے۔ ایک سافٹ ویئر آپ کہہ لیجئے، ویسے تو یہ عمومی اس میں بہت سے علوم فنون سے متعلق مواد ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق کتب کو اگر دیکھا جائے، یعنی یہ جوامع الکلم تو بہت زیادہ آسان ہے اس سے استفادہ، اس سے اس طرح سے تو نہیں، لیکن بہرحال کتابیں جو ہیں وہ شاید اس میں مکتبہ شاملہ کے اندر زیادہ ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی جو مکتبہ شاملہ کی جو خصوصیت ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی جو کلاسیفیکیشن بہت اچھی کی ہے، یعنی حدیث کے فنون کے لحاظ سے۔ مثلا متون حدیث کی الگ کیٹیگری ہے، شروح الحدیث کی الگ ہے، اعلام والرجال کی بھی ہر انصاب کی الگ ہے، تاریخ کی الگ ہے، تراجم وغیرہ کی الگ، وغیرہ وغیرہ یوں۔ اور صرف حدیث اور علوم حدیث پہ 2000 سے زائد کتابیں ہیں المکتبۃ شاملہ کے اندر، جو ورژن میرے پاس موجود ہے اس میں۔ ممکن ہے یہ اپڈیٹ ہوا ہو اور اب زیادہ کتابیں ہوں۔ اور اسی طرح سے اعلام الرجال کے اوپر بھی 600 سے زائد کتابیں اس میں موجود ہیں۔ تو ان میں الموسوعۃ الذہبیہ میرے پاس نہیں رہا، یہ جو جب وہ سیریز کا دور تھا تو بڑے شوق سے یہ کتب تسا اور مکتبہ الفیہ کی میں نے سیریز منگوائی تھی ایک دوست سے اسلام آباد سے، تو اس وقت، لیکن خیر اب جو ہے وہ یہ سارے سافٹ ویئرس نیٹ پہ بھی موجود ہیں، اور اب ان کی اس طرح سے ضرورت بھی زیادہ نہیں رہی، اس لیے کہ کسی دور میں انٹرنیٹ کی سہولت بہت زیادہ ارزاں نہیں تھی کہ ہر وقت جو ہے وہ میسر ہو اور سہل استفادہ ہو۔ لیکن اب ان سافٹ ویئرس کی اہمیت جو ہے وہ نسبتاً کم ہو گئی ہے انٹرنیٹ کے آ جانے کی وجہ سے۔ چنانچہ حدیث کی جو مشہور ویب سائٹس اب موجود ہیں، ان کے اندر تو معمولی سا بھی آپ لکھیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس کی شرح بھی لا دے گا، راویوں کے حالات بھی۔ تو اب زیادہ تر استفادہ جو ہے نا وہ حدیث کی سائٹ سے ہو رہا ہے۔ ایک بڑی معروف یہ وقت نہیں ہے، وگرنہ میں اس کی آپ کو ہر سائٹ کو کھول کے میں آپ کو تعارف کرواتا، لیکن یہ ایک سائٹس ہیں الجامع للحدیث النبوی، ٹھیک ہے، اور اس میں حدیث کی کوئی لگ بھگ کوئی 12-13 جو بڑی کتابیں ہیں، ان کے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی شروحات اور مختلف وہ چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، جو بڑی بڑی کتب ہیں۔ المنصۃ الحدیثیہ، حدیث کا بہت اچھا مواد اس میں موجود ہے۔ تقریب السنت النبویہ، یہ ایک بڑی منفرد سائٹ ہے جنہوں نے ایک اپنا الگ انداز سے کام کیا ہے۔ 3 قسم کے مجموعہ جات وہاں پہ رکھے ہیں، ایک کے اندر زیادہ حدیثیں ہیں، دوسری میں کم ہیں، تیسری اس سے بھی زیادہ مختصر ہے۔ تو یہ انہوں نے بھی حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو ہم نے پہلی اس میں موضوعات کے اندر اس لیے نہیں رکھا کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا ہے یا نہیں ہے، یا صرف اس کی ڈیجیٹائزیشن کی ہے، لیکن بہرحال ویب سائٹ پہ تو یہ مواد موجود ہے۔ ایک یہ بھی سائٹ بہت اچھی ہے، تراث، یہ بھی مکتبہ شاملہ کی طرز پہ، اس میں کئی کتابیں ہیں، کئی فنون سے متعلق، لیکن حدیث کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ الدرر السنیہ، یہ شاید اوپر والی سائٹس میں سے سب سے اچھی سائٹ ہے، جس میں حدیث کو سرچ کرنا بہت آسان ہے، اور حدیث کے ساتھ ہی اس سے ملتی جلتی موضوعات، وہ ساری حدیثیں وہ مل جاتی ہیں، اور حدیث کے بارے میں بہت اچھے آرٹیکلز یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ میں سے جن حضرات نے وہ شریعہ اکیڈمی کے اس میں وہ شریک رہے ہیں درس حدیث کے اندر، تو جو سلائیڈز وہ میری طرف سے جاتی تھی نا، اس میں نیچے میں حوالہ دیتا تھا کہ الدرر السنیہ سے تغییر یعنی تاثیر کے ساتھ جو ہے وہ یہ مواد لیا گیا ہے۔ تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی حدیث آتی ہے، اس کی بہت قابل اعتماد جو ہے وہ شرح وہ بھی نیچے ہی وہ رکھتی جاتی ہے، اور وہ عام طور پہ کسی کتاب سے نہیں لیتے، بلکہ مختلف کتابوں سے استفادے کے بعد وہ وہاں پہ وہ رکھتے ہیں شرح کا وہ حصہ۔
اسی طرح ایک ہے موسوعۃ الاحادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی احادیث کا اس میں حدیث کے ساتھ ساتھ علوم حدیث کے حوالے سے بھی بہت اچھا خاصا مواد اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ احادیث کی معروف ایپلیکیشنز، مجھے کو بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن جن اچھی ایپلیکیشنز کو میں جانتا ہوں وہ تقریباً یہ وہی ہیں، یہ جو جتنی اچھی ویب سائٹس ہیں یا جو تھے سافٹ ویئرس تھے، انہوں نے تقریباً اپنی اپنی جو ہے وہ ایپ بنا دی ہے۔ جامع الکتب التسع، یہ انہی 9 کتابوں کا جن کا پہلے تذکرہ ہوا، ان پہ ایک بڑی اچھی ایپلیکیشن ہے، یہ میں بھی اس سے استفادہ کرتے رہتا ہوں، میرے موبائل میں ہے۔ تو حدیث کو ڈھونڈنا اس سے بہت آسان ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ شروحات بھی حدیث کی رکھی ہیں۔ اسی طرح المکتبۃ الشاملہ ایپ کی شکل میں بھی ہے، اس میں سہولت ہے کہ اگر آپ صرف حدیث کا پورشن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو محدود کر سکتے ہیں۔ مکتبہ شاملہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مواد زیادہ ہے، حدیث کی ہر طرح کی شرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک الباحث الحدیثی، یہ ایک ایپ ہے، یہ اتنی پتہ نہیں، شاید وہ کہ یہ تو کوئی آئی ٹی والا بہتر جان سکتا ہے کہ بعض ایپس جو ہیں نا ان پہ سرچ کرتے ہوئے بہت زیادہ وہ بوجھل وہ ہو جاتی ہیں، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سسٹم جو ہے وہ یا کچھ دیر لگاتی ہیں۔ یہ الباحث الحدیثی جو ہے نا، یہ پیچھے جو ہم نے یہ سائٹ جو ڈسکس کی نا، یہ الدرر السنیہ، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید ان کی ایپ نہ ہو، کیونکہ یہ تقریباً یہ جیسے ہی آپ حدیث لکھتے ہیں نا، آپ انما لکھتے ہیں، فرض کیجئے انما الاعمال بالنیات آپ نے سرچ کرنا ہے، انما لکھتے ہیں تو نیچے حدیث کی ایک لمبی فہرست فوراً کھل جاتی ہے جو انما سے شروع ہو رہی ہیں، یہ جس میں انما آتا ہے۔ جو ہی آپ اگلا لفظ لکھتے ہیں الاعمال، جیسے گوگل، آپ کو وہ ساتھ ساتھ ہی اس کے وہ نتائج آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح یہ اتنی ریپڈ جو ہے وہ اس کی سرچ ہے، سرچ کے نتائج نکال دے کہ اس سے استفادہ، خاص طور پہ فوری طور پہ کوئی حدیث تلاش کرنی ہو تو یہ بہت ہی شاندار ایپ ہے، الباحث الحدیثی۔ آ، اردو کی ایپس میں جو ہے نا وہ اسلام 360، اس سے آپ حضرات واقف ہوں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ زاہد چھیپا صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے کچھ مواد جمع کیا ہے قرآنیات پہ، قرآن پاک کے تراجم، اور ایک مسلمان کے لیے جو بہت ضروری جو چیزیں ہیں، تو اس میں انہوں نے ابتدائی طور پہ صرف بخاری اور مسلم تھی، اور پھر انہوں نے سیاستہ کو کیا، اور اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ 2 3 اور بھی کتابیں ساتھ شامل ہیں۔ کتاب میں وہ ساری کتابیں عربی کی احادیث اعراب لگے ہوئے، اور ان کا ساتھ ترجمہ بھی، بہت اچھا کام ہے، بہت معیاری کام ہے۔ تو ان کے علاوہ بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ کا علم ہو، لیکن مجھے جو ہے وہ جو یہ نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ اچھا، پھر ایک اور بات، ایپلیکیشنز میں بہت سی ایپلیکیشنز آ چکی ہیں جو کسی ایک ایک کتاب کے حوالے سے بھی مشہور، ریاض الصالحین کی ہے، صرف بخاری شریف کی ہے، اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ شیخان، متفق علیہ حدیثوں کی ایک ایپ بنی ہوئی ہے۔ پھر ان میں تنوع کچھ اس طرح کا بھی ہے کہ حدیث کے جو ہے نا وہ آڈیو، یعنی اس کی جو ریکارڈنگ ہے، وائس ریکارڈنگ، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی حدیث کو سن سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ جو حضرات جو ہے وہ بصارت سے محروم ہیں وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یوں ویسے بھی آپ کوئی صرف احادیث سننا چاہ رہے ہوں تو ان سے، تو اس طرح کے بہت سے اس دور کے اندر ایسے کام ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں، اور مزید ان میں جدت آ رہی ہے۔ یہ سننے میں آیا تھا کہ یہ المدونۃ الجامع، اس کو بھی ساتھ ساتھ ہی ایک سافٹ ویئر کے ذریعے سے یہ ڈیٹا فیڈ کیا جا رہا ہے، اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو ساتھ ہی اس کی کوئی ایپ یا کوئی ویب سائٹ وغیرہ وہ بھی لانچ ہو جائے گی۔ خیر،
یہ کوئی ہم نے مختصر انداز میں ان سارے ادوار کا جائزہ لیا ہے. تو اس سلسلے کی یعنی یہ آخری اس کا لیکچر تھا. آگے ہم ایک نیا کوئی عنوان آگے شروع کریں گے جو ہم آؤٹ لائن کے مطابق. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.